بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ محترم حاضرین اکرامی، اس سے پہلے والے دروس میں ہم نے مفطرات صوم سے متعلق سنا تھا۔ اس میں بڑے اسباب جیسے کھانا ہے، پینا ہے یا بیوی سے تعلق قائم کرنا ہے، تو کیا آدمی کھانا کھا لے گا یا پانی پی لے گا تو بغیر کسی قید و بند کے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی نے کھانا کھایا ہے، پانی پی لیا یا اور کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا مطلق طور پر یہ حکم لگائیں گے یا اس کی کوئی قید ہے، کوئی شرط ہے؟ تو آج ہم شرط سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یعنی صرف کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کی شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان یکون الصائم عالما بالحکم، کہ روزے دار کو اس کے حکم کا پتہ رہا ہو، اسے معلوم ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اسے نہیں پتہ تھا، اگر وہ نادان ہے، اگر وہ جاہل ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہمیں اسلام اپنے ماں باپ سے ملا ہے، اپنے گھر سے ملا ہے، بہت سی اسلامی تعلیمات ہمیں بچپن سے معلوم رہتی ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے جو ابھی نو مسلم ہے، اسے بہت ساری چیزیں نہیں پتہ رہتی ہیں، بہت سے احکام نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی کہ جو آج اسلام لائے ہیں اور چند دن کے بعد انہیں عمرے کی سعادت مل جاتی تھی، یا چند ہفتوں کے بعد وہ حج پہ آ جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے انہیں بہت ساری بنیادی چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ اسلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب آدمی حکم کے بارے میں آگاہ ہو تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ ان کاموں پہ نہ کرنا جسے ہم نے بھول کے کیا ہے، یا جو ہم سے نادانی اور جہالت اور غلطی میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر حکم نہیں جانتا ہے، جاہل ہے، نادان ہے، یا اسے خبر نہیں ہوئی ہے، مثلا طلوع فجر ہو چکا ہے لیکن اس کی گھڑی میں ابھی طلوع فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، لیکن اسے یہ گمان ہوا، یہ یقین ہوا کہ سورج ڈوب چکا ہے۔ اب ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد یا کھجور کھانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں، ابھی تو سورج ڈوبنے میں 2 منٹ باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر غلطی سے ایسا ہوا ہے، غلط فہمی میں ایسا ہو گیا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون ذاکرا، کہ اسے یاد ہو وہ شرط۔ ایسا نہ ہو کہ بھول کے کھایا ہو، بھول کے پانی پیا ہو، یا غلطی سے کوئی مفطرات صوم والا کام انجام دے دیا ہو۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی وهو صائم، اگر کوئی آدمی بھول جائے اور وہ روزے سے ہو، کھا لے یا پانی پی لے، تو اسے اپنا روزہ توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنا روزہ جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ پاک نے پلایا ہے، اس کا کوئی دوش نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإتمامہ دلیل علی صحتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روزہ پورا کرنے کا حکم دیا تو یہ اس کی صحت کی دلیل ہے، یعنی اس کے روزہ نہ ٹوٹنے کی دلیل ہے۔ اور آدمی اگر بھول جاتا ہے اور بھول کر یہ کام کرتا ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسری شرط ہے ان یکون مختارا، کہ وہ
مختار ہو یعنی جاننے اور بوجھنے والا ہو، یعنی با اختیار ہو۔ مختار کا مطلب با اختیار ہو، ایسا نہیں کہ مجبوری میں اس نے کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی نے کفریہ کلمہ زبان سے نکالا ہے اور مجبور ہو کے نکالا ہے، لاٹھی اور ڈنڈے کے زور پر اس نے کفریہ کلمہ کہا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ تو جب اسلام سے باہر نہیں ہوگا تو روزے سے کیسے نکلے گا؟ اگر مجبور کر کے کسی کو کھلا دیا گیا، کسی کو پلا دیا گیا، تو وہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ زبردستی کسی کو اگر کھلایا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کفر کا حکم ہٹا لیا تو اس سے چھوٹی چیزیں بذات خود ہٹ جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، جس پر آدمی کو مجبور کر دیا گیا ہو تو اللہ اس کا حساب نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجبور اور لاچار آدمی کا محاسبہ نہیں کرتا ہے۔ کسی سے مجبوراً کلمہ کوئی کہلوایا گیا ہو کفر کا، شرک کا، اللہ حساب نہیں لے گا۔ کسی کو زور زبردستی کر کے اس کا روزہ توڑوایا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ کوئی آدمی ہے اور اس نے زبردستی، اس کی بیوی راضی نہیں ہے لیکن زبردستی اسے تیار نہیں کیا، زبردستی اگر اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے، اس کا تو ٹوٹ جائے گا لیکن بیوی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ با اختیار نہیں ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے۔ تو یہ تینوں شرطیں جب پائی جائیں گی تبھی روزے باطل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔